ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے غنیمت کے مال کا مالک اللہ ہے، اور والرسول، اور اللہ نے رسول کو اس کا اختیار دیا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی سے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے حکم پر چلو، رسول اللہ کے حکم پر چلو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اس لیے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور مومن تو وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو رب پر بھروسہ نہیں چھوڑتا۔ سورہ انفال ہے، گزشتہ جمعہ بھی انہی آیات کی تلاوت کی تھی۔ یکم محرم الحرام گزشتہ جمعہ کی تاریخ تھی 1442 ہجری، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ سورہ انفال کا یہ موضوع کسی حد تک چلائیں گے کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ اس کا آخری مہینہ ہے۔ اسلام کے اول اور انتہا ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ اسلام قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، اور یہ ایک طویل مضمون ہے۔ سورہ عنکبوت میں عام طور پر جب کبھی موقع ہوتا ہے یہ بیان بھی ہوتا ہے، اللہ یہی فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یعنی ایمان والے مراد ہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ اتنی بات کافی ہے کہ ہم مومن ہیں بس وہ جنت چلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی، صرف دعوی ایمان جنت جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے لیے ہم جنت میں داخل کرنے کے لیے ہم آزمائیں گے، پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اسلام نام قربانیوں کا ہے، ایک لازوال داستان ہے۔ ذی الحجہ 12واں مہینہ حضرت عثمان کی شہادت سے اختتام پذیر ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوتا ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے 72 افراد شہادت
کا مقام اور مرتبہ پاتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج محرم کی پہچان ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے دشمن نے یہ ہمیں سبق پڑھایا، سمجھایا کہ شاید محرم کی پہچان صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آج عام مومن مسلمان وہ محرم کو صرف اس حوالے سے جانتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام ایک قربانیوں کی داستان ہے، لازوال قربانیاں ہیں، لیکن محرم کی پہچان صرف اسی سے نہیں ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سال کے بعد یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی اور اس سے پہلے ادیان سابقہ میں بھی محرم الحرام کی حرمت چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی دی فرعون کے مقابلے میں، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی شکرانے میں یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو یہود روزہ رکھتے تھے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ روزہ اس لیے ہے کہ اس دن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، فرعون غرق ہوا تھا۔ تو ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، اور اسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارا دین مذہب تو بنیاد کے اعتبار سے ایک اصول اسلام جس پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہے ہیں۔ اصول دین جس کو ہم اصول اسلام، اصول دین کہتے ہیں۔ فروع دین میں آگے اختلاف رہا ہے، نماز کے طریقے مختلف رہے۔ اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء ہیں سب کا مذہب کیا تھا؟ بولو اسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشی ہم زیادہ حقدار ہیں کہ منائیں کہ موسیٰ کا تعلق ہم سے زیادہ ہے۔ یہودیوں کا تو ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، وہ کسی نے توجہ دلائی کہ یہ یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ تو مشابہت آ گئی۔ یہ کسی صحابی نے توجہ دلائی تو نبی اسلام نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے اگلے سال زندہ رکھا تو میں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا تاکہ مشابہت نہ رہے۔ ایک عرصے سے رکھتے آئے ہیں، یہ بات نہیں کہ ایک سال رکھا اگلے سال فوت ہو گئے۔ 10 سال نبی علیہ السلام مدینے میں رہے، آپ کو مدینے میں آ کر لوگوں کے حالات معلوم ہوئے تو یہود و نصارہ کے مذہبی احوال میں سے ایک یہ بات بھی آئی۔ فرمایا یہ تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم روزہ رکھیں۔ نبی اسلام پتہ نہیں کتنے سال تک رکھتے رہے 10 محرم کا روزہ، اور علماء نے لکھا ہے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ پھر اس دوران میں یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے 9 سالہ زندگی میں 9ویں سال میں روزہ رکھنے کے بعد کسی مسلمان نے توجہ دلائی یا رسول اللہ کیا یہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تائید کی، تصدیق کی، ہوتی ہے، اگلے سال میں 9 کا بھی رکھ کر ان سے مشابہت ختم کروں گا۔ لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تھی، آپ کے دنیاوی حیات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لہٰذا نبی اسلام یہ روزہ رکھ ہی نہ سکے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔
ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے کتنے عرصے میں روزے رکھے، لیکن اس طرف ذہن گیا نہیں کہ مشابہت ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے توجہ دلائی تو اس کی توجہ سے آپ متوجہ ہوئے، معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں خوشی منانی ہے، ہم خوشی کے منکر نہیں ہیں، لیکن دیکھیں خوشی منانے کا ایک طریقہ خود نبی نے دیا، حالانکہ وہ خوشی تھی بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے مظالم سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا موسیٰ نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی کیا رکھیں گے؟ روزہ۔ معلوم ہوا آپ دن ضرور منائیں خوشی کا، پر اس طرح منائیں جس طرح نبی نے منایا ہے، روزہ رکھ کر۔ کیا؟ روزہ رکھ کر۔ نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پیر کے روزے کے لیے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی ہے، تو خوشی کا دن ہوا نا۔ نبی نے اپنی پیدائش کس طرح منائی؟ روزہ رکھ کر۔ اپنی پیدائش کی خوشی کیسے منائی؟ روزہ رکھ کر۔ اپنے نبوت کے ملنے پر خوشی منائی؟ روزہ رکھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات کی خوشی منائی؟ روزہ رکھ کر۔ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر خوشی منائی، کیسے سے؟ روزہ رکھ کر۔ اگر آپ کو بھی نبی کی پیدائش سے خوشی ہے تو جس دن نبی پیدا ہوا ہے اس دن آپ روزہ رکھو۔ آپ سال کا کیوں انتظار کرتے ہو کہ 12 ربیع الاول میں بینر لگے ہوتے ہیں صبح پائے کا ناشتہ؟ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ حلوہ پوڑی سارا دن، پٹھورے۔ نبی نے تو اپنی پیدائش روزہ رکھ کے منائی ہے، اور تم جناب کھابے کھا کے مناتے ہو۔ لیکن آپ بھی روزہ رکھو، ہر پیر کو رکھو بھائی۔ ہم تو آپ کو کہیں گے کیا کہنے آپ کے، یہ ہے عشق نبی۔ یہ کیا ہوا حلوہ کھانا؟ عشق نبی، منڈے، پٹھورے، پائے، یہ عشق نبی۔ اس کو عشق نبی نہیں کہتے ہیں، اس کو اپنے آپ سے دھوکہ کہتے ہیں۔ یہ تو لگے ہاتھ بات چلی۔ اور بات یہ کر رہا تھا کہ محرم کی حرمت آج سے نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ کے زمانے سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جب طوفان نوح سے باہر آئے ہیں، یعنی کشتی پہاڑ جودی پر جا لگی ہے اور پانی زمین کا خشک ہوا ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اللہ نے حکم دیا زمین اپنا پانی نگل جا، جو چھوڑا تھا واپس لے لے، آسمان تو تھم جا۔ تو اللہ نے زمین کو خشک کر کے نوح علیہ السلام اور ان کے مومنین ساتھیوں کو جس دن انہوں نے زمین پر قدم رکھا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ وہ دن کیا تھا؟ 10 محرم کا دن۔ بلکہ اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں کہ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کا دن بھی کیا تھا؟ 10 محرم۔ اور یہ اسلام کی 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان 4 مہینوں میں حرمت ہے، ان میں لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، سکون، امن، چین، راحت۔ ذاتی دشمن بھی نظر آ جائے اس پر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ 4 مہینے اسلام نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں پہلا مہینہ محرم ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، اور دوسرا رجب ہے، تیسرا ذیقعد ہے، اور چوتھا ذی الحجہ ہے، چوتھا ذی الحجہ۔ وہ 2 مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعد اور ذی الحجہ یہ اکٹھے ہیں۔ محرم اکیلا ہے، ادھر رجب اکیلا ہے، اور ذیقعد اور ذی الحجہ اکٹھے ہیں۔ اب آؤ اس بات کی طرف توجہ رکھنا، اپنی بات آیات کی طرف تو پھر شاید آج موقع نہ لگے۔
یہ اسلام نے ان 4 مہینوں کو حرمت دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی شر فساد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے تو بھی کر، تو اس کے شر اور فساد کو روک۔ یہ نہیں کہ شر فساد کر، تو اس کے شر فساد کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، روکو، جنگ ہوتی ہونے دو، قتل ہوتے ہونے دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب آؤ تھوڑا سا اندازہ ادھر سے لگاؤ کہ حرمت والے مہینے محرم بھی ہے، رجب ہے، ذیقعد ہے اور ذی الحجہ ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ ان میں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، جنگیں نہیں ہوں گی، لیکن کوئی دوسرا کرتا ہے پھر ہوگی۔ اب تھوڑے سے وقت نہیں ہے، ایک جھلک صرف آپ کو دکھاتا ہوں، اس طرف آئیں۔ کسی نے کل بڑا اچھا ایک میسیج بھیجا تھا، مختلف ہیں، اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے، جس نے بھی کی ہے، جس نے بھی کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، جس نے بھی کی ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور آپ بتائیں کہ اللہ کی عدالت میں ظلم پچتا ہے؟ بولو۔ کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا آدمی پوری زندگی بھگتتا ہے، نسلیں بھگتتی ہیں۔ بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھیں اور سمجھائیں، تاریخ بڑی پڑی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے یہ بات یہاں روکتا ہوں، میں بھول جاؤں گا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو یہاں سے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام پر ذرا ایک نظر رکھیں آپ تھوڑا راستہ۔ ایک شعر لکھا ہوتا ہے، میں وہ شعر پورا طور پر پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو وہ مجھے ساتھ پڑھا دے۔ شاہ است حسین، ایسے ہے کیا ہے؟ شاہ است حسین است، شاہ اور دین است حسین است، دین پناہ است حسین است، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ وہ آپ بھی میری طرح بے ذوق لگتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ آگے یہ ہے کہ دین کی بنا حسین است، آگے یہ ہے، یعنی بادشاہ ہے تو حسین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو حسین ہے، دین نام ہے تو حسین کا ہے، دین کو بچایا ہے تو حسین نے بچایا ہے، بنائے دین است، یعنی دین کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے۔ یہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، اور اس شعر کی نسبت کی گئی ہے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو بچانے والا بھی حسین ہے، دین کی بنا بھی حسین ہے، لا الہ الا اللہ بھی حسین ہے، بنا لا الہ الا اللہ است یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی ساری بنیاد حسین ہے۔ اس شعر کی نسبت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، معین الدین اجمیری ایسا کفر کر نہیں سکتے۔ یہ معین الدین نام ضرور ہے، معین الدین اجمیری نہیں ہے، یہ معین الدین کاشانی ہے، جو لکھنؤ کا تھا، جو شیعہ تھا۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ لوگ کس طرح بات کو مروڑ لیتے ہیں۔ معین الدین نام ہونے سے انہوں نے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگا دیا کہ یہ ان کا شعر ہے۔ ان کا شعر نہیں ہے، یہ شعر ہے معین الدین کاشانی کا، جو لکھنؤ کا شاعر تھا، اور لکھنؤ والے بڑے گہرے شیعہ ہوتے ہیں۔ اس شعر میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ دین کو بچانا، سارا دین
اور دین کا پناہ گاہ سارا حضرت حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دین کی پہچان حسین ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ اس دین کی پہچان نہیں ہے۔ بولو یار، کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ یہی مطلب ہے نا۔ رحمت اللہ بھائی کبھی جو نا جذبات میں جواب الٹا دے دیتے ہیں۔ شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کی پہچان حضرت حسین سے، جبکہ دین کی پہچان کس سے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ حضرت حسین کی پہچان بھی کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اگر ہم حضرت حسین سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو رسول اللہ کی نسبت سے رکھتے ہیں، جبکہ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ حسین ہے، دین ہی حسین ہے۔ یقیناً حضرت حسین کی بڑی قربانیاں ہیں، اس سے کسی مومن مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت حمزہ کی قربانی حضرت حسین سے کم ہے؟ بولو یار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں تقابل نہیں کر رہا کہ کبھی کسی کو غلط فہمی ہو، حمزہ بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے۔ میں صرف یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کے دھوکے میں مت آؤ کہ جی دین صرف حضرت حسین نے بچایا ہے، دین حمزہ نے بچایا ہے۔ دین کسی نے نہیں بچایا، دین بچانے والا کون ہے؟ اللہ نے ہے، اللہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ اکیلے اس دین کو پورے دنیا پہ غالب کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے دنیا کے دستور کے مطابق ایک نظم اتارا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ نے اس دین کو غلبہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کے ساتھ دیا۔ اور محمد کے ساتھی کیسے؟ ان کے پھر آگے کہا تو ان کو کبھی رکوع میں دیکھے گا، کسی کو رکوع میں، کسی کو سجدے میں۔ یہ جو دکھاوا ہو رہا ہے، ابو بکر دکھانے کے لیے مسلمان ہوا تھا، ابو سفیان صرف اوپر سے مسلمان ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا لوگ ابو سفیان تو اپنے جان اور مال کو بچانے کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے، کچھ لوگ یوں بونکتے ہیں، پر میرا اللہ کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کسی کو رکوع کی حالت میں، کسی کو دیکھے گا سجدے میں پڑے۔ جی اللہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے تھے؟ کہا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مقصد ان کا اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی ڈھونڈنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہے کہ ان کے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے ہی رحم دل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے یہ خونخوار تھے، یہ حریص تھے، مال کے لالچی تھے، اقتدار کے بھوکے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دلواتے تھے۔ قرآن سچا ہے کہ تاریخ سچی ہے؟ قرآن نے ان کی ایک گواہی دی ہے، قرآن ان کی 101 گواہی دیتا ہے۔ قرآن کسی کا نام نہیں لیتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے دین کے غلبے کے لیے محمد کو بھیجا۔ والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو بھیجا۔ کیسے ہیں وہ؟ کہا اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں کافروں کے لیے۔ آپس میں کیسے ہیں؟ کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ ان کی ظاہری حالت کیسی ہے؟ عملی حالت کیسی ہے؟ یہ تو دل کا حال ہے کہ کافر کے لیے ان کے دل سخت ہے، مومن کے لیے رحم ہے۔ ظاہری حالت ان کی کیسی ہے؟ کا تراہم رکعا سجدا، کسی کو تو رکوع میں، کسی کو تو سجدے میں دیکھے گا۔ مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کافر کے لیے سخت ہے تو بھی اللہ کے لیے، آپس میں رحم دل ہے تو بھی اللہ کے لیے، رکوع سجدے میں ہے تو بھی کس کے لیے؟ حضرت علی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی نے ایک کافر کو اپنے نیچے لگا کر
قتل کرنے کو تیار تھے، پورے گرفت میں آ چکا تھا، اس نے نیچے سے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی نے وہی تلوار پھینک دی اور اس کو کہا جاؤ دوبارہ میدان لڑنے کے لیے سامنے آ جاؤ۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اپنے جذبات بھی اس ساتھ شامل ہو گئے کہ اس کو میں سبق دوں کہ یہ کیسے تھوکتا ہے میرے اوپر۔ جب میرے جذبات اللہ کی رضا کے لیے، اب میرا کام اللہ کے لیے تھا لیکن اللہ کے لیے اس کام کے اندر میرے جذبات شامل ہو گئے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ خالص اللہ کے لیے نہ رہے، اور اس کو کہا دوبارہ تیار ہو کر آ جاؤ۔ اور اس نے کہا، جب اس کو پتہ لگا، اس نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، میرا تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو نے میرے اوپر تھوکا تو میرے ذاتی جذبات بھی اس میں شامل ہو گئے، اور میں اللہ کے لیے کام کرنے میں ذاتی جذبات کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ تو اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تھے صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی ہے، صحابہ آپس میں لڑے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، باپ اور بیٹے میں بھی ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا ہے۔ ہوشیار اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ اور چچے کی لڑائی میں نہیں آتی، وہ کہتی ہے میرا وہ چچا ہے، وہ میرا باپ ہے، آپس میں اختلاف ہے، جو مرضی کر لیں، ہم نہیں بولیں گے۔ حضرت علی بھی ہمارے لیے محترم، حضرت معاویہ محترم، اور یہ لڑانے والے کون تھے؟ یہی منافق تھے۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل کریں گے۔ قاری صاحب وہ آیت کیا ہے کہ ہم کینہ بغض جو ایک دوسرے کے لیے دل میں ہو سکتا ہے، بشری تقاضے ہیں، صحابہ بشر تھے، صحابہ انسان تھے، صحابہ میرے اور آپ جیسے ہی تھے۔ میرے اور آپ جیسے تھے کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ جیسے انسان تھے، ورنہ میں کہاں وہ کہاں، چے نسبت خاک را باز عالم پاک، لیکن انسان تھے، انسانی تقاضے ان سے لگے ہوئے تھے، غمی، خوشی، غصہ، ناراضگی، خوشی، یہ سب چیزیں انسان سے وابستہ ہیں۔ میرے نبی کی دعا ہے، ایک دعا ہے جس کا حاصل یہ ہے، اے اللہ اگر میں نے کسی کو غصے میں لعنتہ او شتمتہ او ضربتہ، اللہ میں نے کسی کو لعنت کی ہو، اللہ میں نے کسی کو گالی دی ہو، اللہ اگر میں نے غصے میں کسی کو مارا ہو، اللہ میں نے کسی کے ساتھ یوں کیا ہو، اللہ میں نے یوں کیا ہو، تو اللہ میرے مارنے کو، میری گالی کو، میرے اس کے لعن طعن کرنے کو اللہ اس کے حق میں رحمت بنا دے۔ کیا بنا دے؟ رحمت بنا دے۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ تقاضے تو لگے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، غمی خوشی ساتھ ہے، پریشانی اور کشادگی ساتھ ساتھ ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم اخواناً علی سرور متقابلین آتا ہے کہ ہم جنت میں داخل کریں گے اس طرح کہ اگر دل میں کوئی بوجھ ہے، کوئی ملال ہے، تو ہم وہ دل کا بوجھ، وہ کینہ نکال کر ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور وہ جنت میں ایسے جائیں گے اخواناً، بائی بائی، علی سرور متقابلین، تختوں اور مسیریوں پر آمنے سامنے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر کچھ ہے ہم نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو اور میں کیا ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ میں اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بہت بڑا فتنہ مرزا علی مرزا جہلمی کا ہے، اس کا کام ہی، اس بغیرت انسان کا کام یہ ہے، وہ اندر سے رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ صحابہ کے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات کو وہ اٹھا کر بیان کرتا ہے یوں، اور حوالے جات بھی غلط دیتا ہے۔ نیچے حوالے میں سارا بخاری مسلم فلانا فلانا، لوگ سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ بخاری میں۔ بات سنو، اصول کی بات سنو، دل میں جگہ دو۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، میرے ساتھ بولو، صحابہ
آپ کو یاد کروا رہا ہوں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ آپ ان کو تاریخ کی اوراق میں ڈھونڈنا شروع کریں. طبرانی نے کیا لکھا، البدایہ والنہایہ نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا. یہ قرآنی شخصیات ہیں. البدایہ والنہایہ طبرانی جائے باڑ میں نہیں مانتا. آپ کہو میں قرآن نہیں مانتا، کہو ہمت ہے تو. ایک بات ذہن میں رکھنا، اصول کی کر رہا ہوں. صحابہ کون ہے بولو؟ قرآنی شخصیات ہیں. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مہر لگے مومن ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں پر چپکا دیا ہے، لکھ دیا ہے. لہم مغفرہ، جی ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. وَأَجْرٌ کریم، اور عمدہ روزی بھی ان کو دے دی. تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ میں نے صحابہ کو معصوم تو نہیں سمجھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ معصوم نہیں ہیں. صحابہ میں سب آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں. اہل بیت سب سے پہلے، ایک الگ موضوع ہے، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ آپ کے بچے بیویوں کے بغیر ہی ہوتے ہیں؟ بولو یار، کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ بیوی نکال کر بچے پیدا ہو جائیں؟ ایک آدمی ایک بڑے اللہ والے سے دعا کرواتا تھا ہمیشہ، حضرت دعا کرے میرا بچہ ہو جائے، حضرت دعا کرے بچے ہو جائیں، بچہ ہو جائے. حضرت ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے تھے. ایک دن حضرت نے کہا بڑا عرصہ ہوا یہ دعائیں کروا رہا ہے، پوچھوں تو صحیح. حضرت نے کہا بھائی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا ہے حضرت ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں ہے اور دعائیں کس کی کروا رہا ہے؟ بچے کی. یہ وہی رافضی شیعہ لوگ ہی ہیں، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے شام غریباں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ہاں، قرآنی شخصیات ہیں صحابہ. میں اصول کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن نے ان کی عظمت کی گواہی دی ہے. ان کا ایمان کا گواہ کون ہے؟ دیکھو بات بڑھتی جا رہی ہے. آپ ایک سکول کھولتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک استاد کا انتخاب کرتے ہیں. کیا آپ ایک استاد گھر میں آ کر آپ کو بچوں کو پڑھا رہا ہے؟ ایک سال آپ نے، استاد نے کہا جی مجھے 1 سال کی مہلت دے دو، 2 سال کی دے دو، 3 سال کی دے دو، میں آپ کے بچے کو کھڑا کر دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں. 3 مہینے بعد، سال بعد اس نے ایک وقت دے دیا کہ آپ اس کے بعد آپ مجھ سے جو چاہیں آپ بچے کو جس طرح چاہیں پرکھ لیں. 3 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال کا عرصہ جو تھا پورا ہو گیا. اب آپ نے بچوں کے امتحان لینے کے لیے ایک آدمی کو بلایا کہ آؤ بھائی میرے بچوں کے امتحان لے لو. اور بچے ہو گئے فیل. توجہ رکھنا، بچے ہو گئے فیل سارے، کوئی پاس نہیں ہے سوائے، یعنی کلاس میں 100 بچہ ہے، 100 بچے میں 2 یا 3 بچے پاس ہو گئے ہیں، باقی جو 97 96 بچے کیا ہو گئے؟ فیل. آپ استاد کو کتنا انعام دیں گے؟ انعام دیں گے؟ 95 بچہ فیل ہو گیا ہے، 5 بچے پاس ہوئے ہیں. آپ اس استاد سے کہیں گے جناب میری خدمت، میرا وقت، میرا پیسہ ضائع ہوا ہے، حساب دو. یہ بچے فیل کیوں ہوئے؟ یہ پڑھے ان کے کاغذ، یہ پڑھے ان کے ٹیسٹ، یہ پڑھی کتابیں، یہ دیکھو امتحان استاد نے لیا ہے، سامنے آؤ. پوچھنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار. آؤ، میرا نبی معلم بن کے آیا. میرے نبی نے خود کہا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا، معلم بنا کے بھیجا. اور اللہ نے شاگرد بھی خود دیے. شاگرد بھی کس نے دیے؟ اللہ نے دیا. ابو بکر دیا، عمر دیا، عثمان دیا، علی دیا، معاویہ دیا، حسن و حسین دیے. 1,24,000 صحابہ یہ شاگرد دیے. معلم کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور
طالب علم کون ہے؟ صحابہ. ٹھیک ہو گیا. یہ میں اگر مجھ سے پوچھو میں کہوں گا معلم کامیاب، شاگرد بھی کامیاب، اعلیٰ درجے سے A+ سے ممتاز معاشرت سے کامیاب ہوئے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے عرفات میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے کہا پہنچانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ کے پاس جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں آپ آگے پہنچائیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آج آخری حج نبی کا اور خود نبی فرما رہے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اے لوگو شاید اتنے کثیر مجمع کے ساتھ آج کے بعد میں دوبارہ تمہیں کبھی دیکھ نہ سکوں. یہ خود نبی فرما رہے ہیں. اور صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے کہا پہنچانے کا حق ادا کیا. میرے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگلی کی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا. اب نبی نے کہا دیکھو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی. جو یہاں موجود ہو یہ دین ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں. یعنی ہم تک، ہمارے تک صبح قیامت تک کی ذمہ داری صحابہ پر لگا دی. اب یہ دین نسلاً بعد نسل یہ منتقل ہوتا جائے گا. ہم پابند ہیں اپنے بعد والوں کے لیے، ہمارے بعد والے پابند ہیں اپنے بعد والوں کے لیے. یہ دین اسی طرح صبح قیامت تک چلاؤ. میرا عقیدہ ہے، میں اہل سنت والجماعت ہوں. نبی پورے نمبروں سے کامیاب، اللہ نے نبی کو شاباش دی، نبی کی عزت کی، نبی کو اونچا مقام دیا. اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے آپ کو اونچا لے گیا. ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے میرے نبی کو عزتیں دی، شرف دیے، تمغے دیے اور اعزاز بخشے کہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ٹھیک نہیں ہے؟ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں. ہاں وہ ایک عربی کا شعر ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جہاں میرا نام ہوا، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگے گی وہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ کی بھی صدا لگے گی. یہ میرا ایمان ہے. آؤ دوسرے طبقے کی طرف چلتے، روافظ کی طرف، شیعوں کی طرف. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کی اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ. کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ مرتد. جو صحابہ کو مرتد کہے اس کو آپ کہو مرتد، کہو. جو صحابہ کو کہے مرتد وہ خود کیا ہے؟ مرتد. جو صحابہ کو کافر کہے وہ کیا ہے؟ خود کافر. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن میں پہلے سپارے میں پہلے ہی صفوں کے اندر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے، ابو بکر عمر عثمان و علی لائے ہیں، تو قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ کہتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لاتے ہیں. اللہ نے جواب میں کہا الا انہم هم السفهاء، ان کو بیوقوف کہنے والا خود بیوقوف ہے. والا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. تو صحابہ کو جو بکواس کرے گا، آپ اور میرا حق ہے کہ ہم جو کافر کہے ہم اس کو کیا کہیں؟ کافر. جو صحابہ کو مرتد کہے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد. بات سمجھ آئی؟ ان لوگوں نے کہا سوائے 5 تن پاک، سمجھو 5 تن پاک. یہ پاک کا مطلب سمجھ آ گئی ابھی؟ 5 تن پاک یعنی 5 آدمی پاک رہے، باقی سب کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ ناپاک ہو گئے. کون کون؟ جی حضور ایسا ہم خود ایمان سے گئے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ. اور بدبخت دیکھو اوپر سے اپنا عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہے. ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ معصومیت صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟
انبیاء کے لیے، غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنا ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہیں، ان کا عقیدہ ذہن میں رکھو، ان کا عقیدہ ہے کہ امام کا رتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر نبی نے ایک چیز کو حلال یا حرام کیا ہے تو امام اس کا کراس لگا سکتا ہے، نبی کے حلال کو وہ حرام کر سکتا ہے، نبی کے حرام کو وہ حلال کر سکتا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کا عقیدہ امامت ہے، بولو کیا ہے؟ عقیدہ امامت۔ اس لیے ان کا جو طبقہ ہے نا اس کو کہتے ہیں امامیہ، یہ لکھا ہوتا ہے نا امامیہ، مطلب ہمارا عقیدہ امامت کا ہے کہ جناب نبوت کے بعد امامت کا رتبہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح نبوت اللہ کی عطا ہے، اس طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت بھی کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ براہ راست اللہ اس پر وحی کرتے ہیں اور اس کا مقام مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، یہ ان کے اندر موجود ہے۔ مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا اور ان میں فرق کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ خلافت ہے کہ نبی کے بعد خلافت ہوگی۔ کوئی آدمی نبی کے، حضرت عمر نے اپنے خلافت کے بعد پوچھا تھا لوگوں سے، اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ لوگوں میں خاموشی ہوئی کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا کریں گے۔ پھر حضرت عمر نے زور سے پوچھا، بولو میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے خلاف چلوں تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک بدوی کھڑا ہو گیا، دیہاتی، اس نے کہا اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ عمر نے کہا الحمدللہ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کی پکڑ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، عمر دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے ان کا امام کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ ادھر کہتے ہیں وہ معصوم ہیں، ادھر کہتے ہیں وہ پاک ہیں، پاک رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کی محنت زیرو ہو گئی، کہ میرے نبی کی 23 سال کی محنت میں جو 5 آدمی نکلے وہ پہلے ہی پاک تھے۔ نہیں سمجھ آئے؟ وہ پہلے ہی کیا تھے؟ پاک تھے۔ تو باقی سارے تو کیا ہو گئے؟ سب مرتد، نعوذ باللہ۔ تو میرے نبی کی محنت کیا ہو گئی؟ زیرو۔ یہ نبی کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ میں نے بات جو شروع کی تھی یہیں سے کی تھی، میں نے بات کی تھی کہ اس محرم حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ بھی کیا ہے بولو؟ ذی القعدہ بھی کون سا مہینہ ہے؟ حرمت کا۔ ذی الحجہ حرمت والا، محرم حرمت والا، رجب حرمت والا۔ اب تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھ لو کہ اس مہینوں میں بغاوت کس کس نے کی، کون کون باغی ہوا، کس نے آواز بغاوت اور شر و فساد کی اٹھائی؟ عیسائیوں کو خراب کرنے والے یہودی تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ایک یہودی تھا، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ مجھ سے آپ تاریخ سے زیادہ واقف ہیں۔ عیسائیوں کو قتل کرتا تھا، بے دریغ اس نے قتل کیے ہیں، اور مار مار کے وہ عیسائیوں کو مٹا نہ سکا تو یہودی بڑے سازشی ہوتے ہیں، اس نے کہا اس طرح نہیں، ان کو اور طریقے سے مارتے ہیں۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس نے کہا میں تو بڑا پشمان ہو گیا، میں تو آج پتہ لگا میں نے اتنا ظلم کیا، میں نے اتنی زیادتی کی، میں نے ایسا کیا، مجھے آج پتہ لگا، میں تو بالکل اب عیسائی ہوتا ہوں، میں توبہ طائب ہوتا ہوں۔ وہ عیسائیت کو اس نے قبول کیا۔ عیسائی اس سے یرکتے تھے، ڈرتے تھے، اس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ جب وہ عیسائی ہوا، عیسائیوں نے اس کو والہانہ گلے سے لگا لیا، او جی بالکل جی، آؤ جی، واہ واہ جی، خوش آمدید، مرحبا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس نے پھر ان کے اندر مقام پایا، مرتبہ پایا، ان کا مجتہد بن گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان کا کیا بن گیا؟ سمجھ گئے نا؟ ان کا مجتہد بن گیا۔ اور اس نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یہ چکر چلایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ بشکل، عیسیٰ کی شکل میں یہ خدا ہے، وچو عیسیٰ ہے، یہ 3 مختلف ہیں، اور عیسیٰ تینوں میں تیسرا ہے۔ 3 کڑیاں ہیں، ایک کڑی اس میں عیسیٰ ہے پوری کائنات کو چلانے والا، ایک اللہ ہے، ایک جبرائیل ہے، اور ایک عیسیٰ ہے، یا اللہ ماں مریم صدیقہ اور عیسیٰ ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ اس نے عیسائیوں کے اندر گول دیا، محبت کے نام سے، پیار کے نام سے، عقیدت کے نام سے، حضرت عیسیٰ کا عقیدت مند ہو کر، یہاں تک کہ عیسائی پورے اس رنگ میں رنگ گئے، اس رنگ میں رنگ گئے۔
آپ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیں، مسلمان کیسے ہوئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے ایک راہب کے پاس گئے، اس راہب نے مرتے ہوئے کہا فلاں راہب عیسائیت خراب ہو گئی ہے، اب صرف عیسائیت خال کچھ لوگ دنیا میں باقی ہیں، اگر تم نے عیسائی تعلیمات صحیح لینی ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، اس نے مرتے ہوئے آگے بھیجا، اور اس تیسرے نے کہا اب دنیا میں کوئی بندہ نہیں رہا جو عیسائی تعلیمات پر چلتا ہو 100%، تم کوشش کرو کسی طریقے سے مدینہ منورہ کی انہوں نے نشاندہی کی، یثرب پہنچو، وہاں کھجور، وہاں نبی آنے والا ہے، اس کا وقت قریب ہے، وہ ایک پورا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ وہاں پہنچنے کے لیے ایک قافلہ ہر عرب آ رہا تھا، اس کو پیسے دیے کہ مجھے وہاں پہنچاؤ، قافلے نے پیسے بھی لے لیے، راستے میں ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ پھر ایک آدمی مدینے سے ایک بندہ یہودی آیا، اس نے دیکھا یہ کام بہت اچھا کرتا ہے، اس نے اس کو خرید کر مدینہ لے گیا۔ جب فرماتے ہیں نبی اسلام مدینہ پہنچے، مجھے آواز لگی، میں کھجوریں چن رہا تھا، مجھے نیچے میرے مالک آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ محمد نبی بن کر مکے سے یہاں آیا ہے، میں نے کوشش کی کہ لو جی میں جس کے لیے آنا چاہتا تھا وہ آ گیا ہے، پھر میں نے وہ طریقہ سارا، وہ ایک واقعہ ہے۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں یہ اس نے یہودی نے فتنہ پھیلایا، اور اس نے ایسا فتنہ پھیلایا کہ عیسائیت سمٹ گئی اور محدود لوگ رہ گئے، آخر میں وہ بھی نہ رہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا جو کہ کرے وہ ہے پھڑو انو وابی ہے مارو انو اے نہیں مندہ عیسیٰ نو، یہی حالات ہوئے جو آج ہمارے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر مسلمانوں بات سنو، توجہ سے سنو اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا۔ یہودی اسلام کا دشمن، وہ عیسائیت کا بھی دشمن، وہ اسلام کا بھی دشمن۔ یہودیوں نے اپنے بندے چھوڑ کر مسلمان بنا کر، جتنے منافقین تھے یہ اصل میں یہودی تھے، وہ مسلمان بن کر آتے تھے۔ قرآن نے ان کی نشاندہی کی، ان کی علامات بیان کی۔ جب یہ سارا کچھ ہوا، نہیں کام ان کا نہیں چلا، تو ان میں ایک آدمی تھا ابن سبا۔ کیا تھا بولو؟ ابن سبا، بہت شاطر، چالاک اور بڑا علم ظاہری، آج بھی یہود و نصارہ کے پاس بہت بڑا علم ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس نے اسلام کو قبول کیا، قبول کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، فتنے دبے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال تک بالکل برابر کام چل رہا تھا۔ اس کے اگلے 6 سالوں میں اس نے اپنے تانے بانے بننے شروع کر دیے، محبت اہل بیت، عقیدت اہل بیت کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اہل بیت، کہ جناب نبی تو ہو محمد رسول اللہ، اس کی نیابت ابو بکر کو کیوں ملے، اور علی کو کیوں نہیں ملتی ہے، عمر کو کیوں ملتی ہے، علی کو کیوں نہیں ملتی ہے، وغیرہ۔ یوں اس نے یہ محبت، کیونکہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو تھا، حضرت علی کے زمانے سے ہی یہ کام ان کے علم میں تھا، اور ان کے زمانے سے یہ بتایا گیا کہ قرآن اصل علی کے پاس ہے۔ ابو بکر کے پاس لے گیا علی، اس نے کہا ہم نہیں مانتے، عمر نے کہا ہم نہیں مانتے، عثمان نے کہا ہم نہیں مانتے، تو علی نے کہا اب تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نہیں۔ یہ ساری ایک کر کے پھر انہوں نے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ذیقعد اور ذی الحجہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف سازش انہی 2 مہینوں میں تیار کی۔ مصر تک گئے، وہاں ان لوگوں نے، مصر میں ان کے تانے بانے بہت جڑے، ایک پورا لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں، حرمت والا مہینہ ہے، مدینہ خالی ہے، باغیوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور حضرت عثمان کو شہادت کا جام پلا دیا ان لوگوں نے۔ حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی کتابوں میں خود موجود ہے، 1 دن بھی پانی بند نہیں تھا۔ بالکل غلط بات ہے۔ لوگ مہندیاں بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ایک رات پہلے کیا بناتے ہیں؟ بولو یار، آج کل بھی مہندی گوڑتے، پانی ڈال کر مہندی، کیوں جی؟ او جی اس رات مہندی لگائی تھی، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اہل بیت نے کیا لگائی تھی؟ مہندی۔ مہندی پانی نہیں پہنتا؟ بولو یار، مہندی میں پانی نہیں ڈلتا؟ تو مہندی کے لیے پانی تھا، پینے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت عثمان ایسے مظلوم گزرے ہیں جن پر 40 دن ان کا اپنے خریدا ہوئے کنویں کا پانی بند ہوا ہے۔ ہوا ہوگا پانی حضرت حسین پر بھی بند، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین بھی میں نے کہا میرے ہیں، عثمان بھی میرا ہے، سارے صحابہ میرے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ مراتب کا فرق ضرور ہے، سارا ہے، لیکن اسلام کے پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا گیا ہے، یہاں سے یہودیوں نے اپنا بدلہ لیا ہے خاندان نبوت سے۔
بولو کس سے؟ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں حضرت علی خود فرماتے تھے، حضرت حسن کو وصیت کی تھی، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے، حضرت حسن کو حضرت علی نے وصیت کی تھی، بیٹا ان سے بچ کے رہنا، یہ جو تمہاری محبت کا راگ لاپتے ہیں نا ہر وقت، ان سے بچ کے رہنا، ان کے شر فتنے سے بچنا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ڈنڈورا ہے نا، پیٹتے جاؤ، ڈنڈورا پیٹتے جاؤ، اہل بیت، ہائے اہل بیت، ہائے اہل بیت۔ آخری بات کر کے عرض کرتا ہوں، اس پر توجہ کرنا کبھی۔ کوفہ کس نے بلایا تھا؟ حضرت حسین کو کوفہ میں کس نے بلایا تھا؟ کوفیوں نے۔ کوفہ میں کون ہوتا تھا؟ شیعہ۔ کون ہوتے تھے؟ خطوط کس نے لکھی حضرت حسین کو؟ وفاداری کس نے جتلائی؟ شیعوں نے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور پھر مسلم بن عقیل، حضرت علی نے بھیجا مسلم بن عقیل کو، پہلے جاؤ جا کر حالات دیکھو۔ مسلم بن عقیل گئے، حکومت کو اطلاع جاسوسی کس نے کی؟ شیعوں نے۔ کیوں آیا ہوا ہے، بیعت لے رہا ہے حسین کے لیے۔ حضرت عقیل چھپ گئے، اور پکڑانے والے یہ، اس نے حضرت زیاد، عمر بن زیاد تھا، کیا تھا وہ جو گورنر تھا، اس نے حضرت عقیل کو، مسلم بن عقیل کو، حضرت علی کے چچزاد بھائی، شہید کروانے والے لوگ یہ، پھر کوفہ کے میدان میں لے کر آنے والے۔ کیا آپ نے یہ سنا نہیں، پڑھا نہیں؟ اب تو کتابوں سے بھی نکالا جا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، یا مجھے واپس بھیج دیا جائے مکے، مجھے واپسی کا راستہ دے دیا جائے، اور یا فرمایا کہ مجھے کسی محاذ پر بھیج دیا جائے، میں وہاں جا کر جہاد میں شریک ہو جاؤں گا، جہاد کے عمل میں شریک ہو جاتا ہوں، اور یا مجھے براہ راست یزید سے ملاقات میری کروائی جائے۔ اور ان لوگوں نے یہ 3 شرطیں ہونے نہیں دی۔ کنہوں نے نہیں ہونے دی؟ انہوں نے نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ وہ جو یزید کا گورنر تھا، اس نے ان سب کو پکڑا کہ کس نے خطوط لکھے، کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ایک نے کہا ہم نے نہیں لکھا، دوسرے نے کہا ہم نے نہیں لکھا۔ انہوں نے جناب علی ریاست کے ساتھ ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اگر دلوں میں تیل نہیں تھا تو حسین کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج بلا کر ان کو نہتہ کر کے خود حکومت کے ساتھ ہو گئے، اور حضرت حسین کے پاس ان کے سارے خطوط موجود تھے۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ حضرت حسین نے صبح یہی دکھانا تھا جب مارکے کے اندر کہ جناب آج یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ خط ہیں، یہ دیکھو فلاں کا خط، فلاں کا خط۔ انہوں نے دکھانا تھا۔ انہوں نے رات رات میں حضرت حسین کے خیموں کو آگ لگانے والے یہ شیعہ خود ہیں۔ ان کو پتا تھا صبح ہمارا سارا کٹا چٹا کھلنا ہے۔ انہوں نے رات رات میں حضرت حسین کے خیموں کو کیا لگا دی؟ آگ۔ اوے سنو لوگو، شام کے اندر، کوفے کے اندر، حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب، جو حضرت عمر کی بیوی بھی تھی، بولو حضرت عمر کی بیوی بھی تھی، اس نے جو دہائیاں دی ہیں، پڑھو، شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کس کو للکارا ہے؟ اس نے یزید کو للکارا ہے، اس نے کسی اور کو، اس نے کوفے کے شیعوں کو للکارا ہے۔ اور کوفے کے شیعہ نے، علی تم نے ہمیں بلایا، اور تمہارا ستیہ ناش ہو، تم نے ہمارا ساتھ کیا کچھ کیا، اس کا خطبہ پڑھو، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت زینب کس کو الزام دے رہی ہے؟ وہ عینی گواہ ہے۔ 2 آدمی بچے ہیں، زین العابدین اور حضرت زینب۔ زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے تھے، اور حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی ہے۔ پوچھو حضرت زینب سے، سرزمین کوفہ کی بلانے والے کوفی شیعہ، زمین شیعوں کی، کوفی شیعہ، اور بغاوت کرنے والے اور بلانے والے بھی یہ، اور ہاتھ چھڑانے والے بھی یہ، اور حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی، الزام بھی کس کو دے رہی ہے؟ انہی کو دے رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا اچھا میسج کل کیا تھا کہ حسین کے قاتلوں نے آج تک اپنا قتل قبول نہیں کیا۔ حسین کے قاتلوں نے آج تک اپنے قتل کو قبول، اس گناہ کو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ ہر سال ان کا جسمانی ریمانڈ لے لیتا ہے۔ ہر سال ان کا جسمانی ریمانڈ، خدا کی قسم، حسین کے قاتلوں کو آج بھی اللہ سزا دے رہا ہے، ننگے پیر، ننگے بدن، مارو چھریاں۔ اور تم کیوں مارتے ہو؟ ہمیں خدمت دو، یہ خدمت ہمیں دو، ہم ماریں۔
تم اس سے زیادہ کے لائق ہو، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں، مجھے کسی سے نہیں ہے، ہمیں اپنے اور آپ سے غرض ہے کہ ہمارے دین کو دھندلا کیا جا رہا ہے، ہمیں محبت کے نام سے نفرتیں گول کے پلائی جا رہی ہیں۔ صحابہ یکا تھے، ایک تھے، صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے، صحابہ کی تقسیم کہ یہ صحابی ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ نہیں کی ہے، اللہ نے سب کی صفات بیان کی ہیں۔ اور میں آخری بات یہی جو کر رہا تھا، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، بولو صحابہ، ان کو تاریخ کی اوراق میں نہیں دیکھنا، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ ایک جو اصول کی بات میں کر رہا تھا وہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ فتنے بہت ہیں، اور صحابہ پر ہاتھ کیوں ڈلتا ہے یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ پر ہاتھ اس لیے ڈلتا ہے، اگر صحابہ نہ رہے دین نہیں رہے گا، یہ بڑی پکی بات ہے۔ صحابہ نہ رہے، دعویٰ مضبوط ہوتا ہے کس سے؟ گواہوں سے۔ دعویٰ مضبوط ہوتا ہے، اگر گواہ نہ رہے تو اس دعوے کی حیثیت رہتی ہے؟ تو اسلام ایک دعویٰ ہے، اس کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ نہ رہے نا تو پھر اسلام نہیں رہے گا، من مانی شروع ہو جائے گی، میں اپنا مانا کروں گا، آپ اپنا کریں گے۔ آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ قرآن حدیث کہتے مولوی تسی بھی قرآن پڑھ دے ہو بھی، تسی بھی حدیث پڑھ دے ہو بھی پڑھتا ہے، تسی کی دی منی ہے۔ صحابہ اسی لیے ہیں کہ قرآن و حدیث کا وہ مفہوم معتبر ہوگا جو صحابہ نے سمجھا ہوگا، اور جو صحابہ نے نہیں سمجھا، میں اور آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ سمجھ مردود ہے۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا سارا نظام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دشمن وار کرتا ہے کس کے اوپر؟ صحابہ پر۔ اور میں اصولی جو بات کرنے لگا ہوں سنو، بخاری ہماری کتاب ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بخاری صحیح کتاب ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ لیکن ایک اصول کی بات یاد رکھ لو، اگر خدا نخواستہ، توجہ رکھو، فرضی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ ایک روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ساری کتب حدیث میں موجود ہیں، اور وہ یہ بتاتی ہے، فرض کرو کہ صحابہ باغش تھے، صحابہ حریص تھے، صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دلاتے تھے، صحابہ مال کے لالچی تھے، اقتدار کے بھوکے تھے، تو یہ ساری بخاری مسلم کی روایتیں بھی جمع ہو جائیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ جہاں قرآن آتا ہے وہاں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ فرض کرو بخاری کی حدیثوں میں بھی صحابہ کی تنقیص آ جائے کہ صحابہ کے بارے میں آ جائے یہ اچھے لوگ نہیں تھے، تو میں بخاری کو بھی نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا ہوں، میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں۔ میں بخاری اور مسلم کو قرآن کے تابع رکھ کر مانتا ہوں، قرآن سے اوپر رکھ کر نہیں مانتا۔ تو مجھے کون سی تاریخ کی کتابیں دکھاتا ہے؟ جن تاریخ کی کتابوں کو تو حوالہ دیتا ہے میں ان کے اوپر اپنے ٹھوکر پر رکھتا ہوں، میرے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے لیے صحابہ میرا ایمان ہے، بولو صحابہ میرا ایمان ہے۔ صحابہ کو ہاتھ سے جانے دوں گا، قرآن ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور قرآن جس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ اور یہی ایک اصول ہے، یاد رکھ لینا، یہی ایک ضابطہ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، کہ ہم قرآن کے اوپر کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، ہر چیز کو قرآن کے تابع رکھ کر مانتے ہیں۔ بس یہ آخری بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری آیتیں پھر وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔